بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر، ایک خوبصورت شاعر، ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، ایک ایسے شاعر کہ نئی نسل جن کے کلام سے استفادہ کرتی ہے، ایک ایسے شاعر جن کے سبب سے زبان کو اعتبار ملتا ہے، ایک ایسے شاعر کہ تقریبات میں جائیں تو اس تقریب کو اعتبار حاصل ہوتا ہے، جناب محسن اسرار۔ السلام علیکم محسن بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے، بزم شاعری میں تشریف لائے آپ۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب جو ہیں، یہ ان کی کاوشات ہیں کہ یہ ادبی پروگرام ایک طویل مدت سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی، موقع دیا ایک بڑے چینل پر گفتگو کرنے کا، بڑی نوازش۔ آپ کی محبت۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی حکم۔ محسن بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن گیپ آ رہا ہے، نوجوان اور سینئر اور جونیئر میں کافی فاصلہ ہو گیا ہے۔ ہم جب شاعری کی جانب آئے یا جب آپ شاعری کی جانب آئے تو ایک سلسلہ، خواہ کہ وہ استاد ہو یا نہ ہو، لیکن ایک رسپیکٹ کا، ایک بڑوں کی ایک عزت کا وہ سلسلہ رہتا تھا۔ تو موجودہ عہد میں کچھ اس میں آپ دیکھتے ہیں کمی بیشی، یا نوجوان نسل کے تعلق سے، ان کی تربیت کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں ادب کے اس پر؟ اصل نوجوان کئی طبقوں پر مشتمل ہیں۔ جی۔ ان میں پڑھے لکھے بھی کافی ہیں، واہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی طالب علم ہیں، ٹھیک۔ کچھ ایسے ہیں جو علم سے اتنا واقف نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ گلیمر کا دور ہے، ٹھیک، اور خاص طور سے فیس بک جی اور جی، سوشل میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اپیئرنس ہے وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے، واہ، گفتگو کا انداز، اپیئرنس۔ تو میک اپ اور اپیئرنس چونکہ پبلک کو اپیل کرتا ہے، واہ، اپیل کرتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ واہ، اچھا، وہ لوگ جیسے ہم ہیں، ہم فیس بائی فیس اپیل نہیں کرتے لوگوں کو، تو اتنی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ پوئٹری ایکچوئل ہے گلیمر کا، ایک گلیمر ہے، اور یہ یوتھ ونگ کا ایک خاص عنصر ہے۔ تو اب جو نوجوان ہیں وہ اپنے طور سے ایکٹیو ہیں۔ اچھا، وہ ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو موٹر سائیکل بھی اویلیبل ہے، گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں۔ اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یونیورسٹیز وغیرہ کا ہے، کالجز، یونیورسٹیز کا، وہ طبقہ زیادہ چھایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ صاحب ان دی نک آف ٹائم ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ تقریب ہے اور آپ وہاں تشریف لے آئیں، تو وہ 10، 12، 20، 25 جو ان کا ایک گینگ ہے وہ وقت پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، چونکہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انہوں نے وہاں مشاہدہ کیا ایک طبقہ باقاعدہ، اور انہوں نے فیس بک پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ نشر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سامنے آ گئے وہ لوگ۔ واہ۔ اچھا، باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم تو آپ جیسے لوگوں کے محتاج ہیں۔ نہیں سر، خدا نخواستہ ایسا نہیں، ہم دھول ہیں، آپ کے قدموں کی خاک ہیں۔ کوئی موقع دے دیتے ہیں تو ہم مطلب فیس پر آ جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ یہ جو جملے آپ نے کہے ہیں یہ آپ نے اپنی محبت میں کہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو میں نے کہا ہے وہ ایک بار پھر سماعت کر لیجئے کہ ہم آپ کے قدموں کی دھول ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ خدا نخواستہ آپ بالکل بھی محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں کہ آپ ہمارے سروں پر سلامت ہیں، اور آپ کو ایک دنیا جانتی ہے اور آپ کے فن سے محبت کرتی ہے۔ بالکل۔ تو جیسا کہ آپ نے گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے ایک ہلکا سا جو ہے ایک رنگ دیا، وہ ظاہری پرسنالٹی کا بھی آپ نے، میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے شعراء ہیں، مطلب خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بظاہر وہ دیکھنے میں
ایسے کہ وہ بہت اچھے، جیسے راحت اندوئی صاحب ہیں، تو مطلب آپ انہیں کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت خوبصورت انسان ہے بظاہر، ہے نا، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی باہر کی شخصیت پر غالب آ جاتی ہے اس کے فن کی صورت میں؟ یہ تو ہے، لیکن یہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ شروع سے ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کے شاگرد وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اسٹیج دیتے ہیں۔ اچھا، ایک وقت ہوتا ہے شاعری کا تقریباً 10 سال کا کہ اس میں وہ اس انداز کی شاعری اپیل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ پرانے لوگ روایت کے خاص روایت سے جڑے ہوئے لوگ وہ ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب بھی شاعری کا یہ عالم ہے، قارئین میں ہمارے 70% لوگ جو ہیں وہ روایتی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ واہ۔ اچھا، اس میں روایتی شاعری میں زیادہ تر یہ آپ کا غالب، جگر اور یہ داغ یہ لوگ جو ہیں یہ چھائے ہوئے ہیں۔ واہ۔ سودا بھی ہیں ان میں، مومن بھی ہیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شاعری سلیکشن ان کی آئی ہے وہ منتخب شاعری ہے۔ ٹھیک۔ منتخب شاعری ہے، تو وہ ہر بات جو انہوں نے کہی ہے وہ سب کی الگ باتیں ہیں۔ واہ۔ الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم کسی اگر اساتذہ میں کسی کا تقابل کسی سے کریں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک الگ رو ہے، ان کا ایک الگ رنگ ہے، ان کا الگ رنگ۔ اسی طرح قارئین میں بھی تقریباً 8-10 طبقے ہیں شاعری سننے کے۔ واہ۔ تو ہم یہی نہیں کہہ سکتے کوئی شاعر وہ اپنی جگہ مستحکم نہیں ہے، ٹھیک، بشرطِ مستند ہو۔ واہ۔ ہر طبقے کی شاعری ہے، وہ اس کے، وہ اس کے، وہ اس کے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک غزل میں 8-9 شعر جو ہے وہ لاؤں اور ہر طبقے کے لیے ایک شعر رکھوں اس میں۔ واہ، خوبصورت انداز اس میں وہی رکھتا ہوں میں کہ وہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہی انداز ہوتا ہے کہ صاحب لوگ پسند کرتے ہیں۔ جب شعر کا ریفرنس ہوتا ہے تو ہر قاری الگ شعر کوٹ کرتا ہے، ٹھیک، تو وہ میرے لیے خوشی کی باعث ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور سے رائے دیتے ہیں، وہ اپنی کی رائے مستقل۔ آپ یہ سوچ کے پڑھیں دوسرے مشاعرے میں کہ یہ غزل ہٹ سی میری وہاں نہیں چلے گی، نہیں چل رہی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ وجہ کیا ہے؟ قارئین کا مزاج الگ ہے، بہت اچھے، ایٹماسفیئر بدلا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ ایک عمر آپ نے تخلیقی ادب میں صرف کی ہے اور بسر کر رہے ہیں، آپ کا اوڑھنا بچھونا ادب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال میں آپ کی خدمت میں قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس کا بہترین جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں محسن بھائی کہ ہمارے بہت سارے سینئر شعراء، اور میں کوئی ایسی گستاخی نہیں کروں گا نام لے کر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ 40 سال سے 40 برس سے وہ جو ہے وہ 1-2 غزلیں ہیں جو مشاعروں میں تواتر سے وہی پڑھ لیں 40 برس سے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ ان کی تخلیقات ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کا تخلیقی عمل رک گیا ہے، ان کے بعد بہت سارا کلام ہے، تو وہ اس 2 غزلوں پر یا 4 غزلوں پر ڈیپینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شہرت کے لیے۔ اچھا، یعنی وہ مستند چیز ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کی پذیرائی ہے۔ اس کی وجہ ہے۔ آپ کے ہاں 15 غزلیں ہیں جو ایسی غزلیں ہیں جن کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ وہ غزل جہاں بھی پڑھیں گے وہ ہٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ صاحب لوگ 10 غزلیں اپنی پڑھ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یاد ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتی لوگوں کو۔ حافظے کا بھی تعلق ہے اس سے کہ آپ کا حافظہ کتنا بہتر ہے؟ حافظہ ہے لیکن کریشن ہے، خود مطمئن نہیں ہوتا شاعر۔ اچھا، وہ شاعر جو 8-10 غزلوں پر بیس کر رہا ہے وہ اپنی شاعری سے خود مطمئن نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں کسی مشاعرے میں دوسری غزل نہیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، جو ایک غزل پڑھ دی مشاعرے میں، کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ دوبارہ دوسرے مشاعرے میں پڑھا۔
تو اس کا ایک نقصان، میں معافی چاہ رہا ہوں مخلو، اس کا ایک نقصان یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت اچھی غزل کہی، بہت اچھا آپ نے کلام کہا، تو اب وہ ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے اسے پہنچانے کی سامعین تک. جب آپ ایک مشاعرے میں ایک غزل ایک بار پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے تو وہ سامعین کی سماعتوں تک کس طرح محفوظ رہے گی، ان کے دل و دماغ پر کیا اثرات مرتب کرے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بار بار پڑھی جائے تاکہ لوگ اس شعر کو سمجھیں، لطف لیں اور انہیں یاد ہوں. بار بار پڑھ جائے، لیکن آپ کبھی مشاعرہ جہاں پبلک بیٹھ ہوتی ہے نا، جی جی. وہاں کبھی بیٹھے ہیں آپ جا کے، ہاں ہاں. تو وہاں جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سنیں. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا یار، اور کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اور کلام ہی نہیں ہے اس کے پاس. یاد کرانا چاہ رہا ہے کیا؟ ہاں ہاں. اچھا، ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے محسن بھائی کہ اپنے انہی سینئرز کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سامعین میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ نہیں وہ غزل سنائیں، انہیں حفظ ہے، انہیں یاد ہے وہ غزلیں. تو اس پہ ہم صرف شعراء کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اپنے سینئر شعراء کو. میں اپنی ہی بات کی نفی بھی کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دوسری جانب دوسری تصویر بھی دیکھی کہ سامعین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ شعور بھائی سے چونکہ مراسم ایسے ہیں تو ان کا میں نام لے سکتا ہوں، یعنی ہم نے بارہا دیکھا کہ شعور بھائی سے کئی غزلوں کی فرمائش ہوتی ہے اور پورا پنڈال جو ہے اسے وہ ان کے اشعار یاد ہوتے ہیں. جی. تو یہ ان کی محبتیں ہیں. لیکن نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ابھی دو چار غزلوں پر ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ مشاعروں میں بقول آپ کے وہ تبدیل کرتے رہیں غزل اپنا کلام. اس میں وقت لگتا ہے نا. اب جیسے انور شعور صاحب ہیں، جون ایلیا ہیں، ان کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک اسپارک ہے. ہاں ہاں، ان کا اعتبار قائم ہے، لوگوں کو اپیل کر چکے ہیں یہ. بہت اچھے، بہت اچھے. اب جب لوگوں کو اپیل کر چکے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. بہت اچھے. واہ. جب مطالعہ کرتے ہیں تو پھر وہ فرمائش بھی کرتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت. دوسری چیز یہ میڈیا، وہ غزلیں جو میڈیا پہ گائی جا چکی ہوتی ہیں، واہ، سنگرز وغیرہ نے جنہیں گلوکاروں نے گایا. علیم ہے، ان کی غزلیں گائی گئی ہیں، وہ آتے ہیں. پاپور. ہم محسن بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کر رہے ہیں. ناظرین کرام، محسن اسرار ایک خوبصورت شاعر، ایک مضبوط شاعر، ایک ایسے شاعر کہ نوجوان ان جیسا شعر کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے جہاں سے اسے منقطع کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب محسن اسرار، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا ہم اسے وہیں سے دراز کرتے ہیں. محسن بھائی، جیسا کہ آپ ابھی سلسلے میں بتا رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، خوبصورت خیالات کا اظہار کیا آپ نے، ہم اس گفتگو کو بھی کنٹینیو کریں گے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک سوال درمیان میں اور میرے ذہن میں تھا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں کہ آپ کے کم و بیش 4 شعری مجموعے غالباً آ چکے ہیں. تو آپ ذرا ان کے اس میں شریف بھی بتائیے اور تازہ جو مجموعہ ہے وہ بھی آپ کیمرے میں دکھائی گئے کون سا ہے؟ پہلا مجموعہ ہے شور بھی ہے، سناٹا بھی. واہ. دوسرا مجموعہ ہے تاثیر. واہ. تیسرا مجموعہ ہے دل جیسی ہے دنیا بھی. واہ. اور چوتھا مجموعہ ابھی یہ اسی مہینے شائع ہوا ہے. اچھا، یہ ذرا کیمرے میں بھی دکھا رنگ و دیجیے. نور کا دکھ. واہ، بہت اچھے. یہ دکھا دیجیے تھوڑی دیر. رنگ و نور کا دکھ. رنگ و نور کا دکھ یہ ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو آج آپ کلام کیا اسی سے سنائیں گے، نئے مجموعے سے؟ تقریباً 2-4 غزلیں اسی سے سنا دوں گا. اچھا، تو بس ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے. جی جی جی. غزل کے ہیں. جی جی، عطا کیجیے. دل دکھا تو کون آیا تھا. دل دکھا تو کون آیا تھا. دل دکھا تو کون آیا تھا، میری میں نے مجھے سنبھالا تھا. ہاں ہاں. دل دکھا تھا تو کون آیا تھا، میری میں نے مجھے سنبھالا تھا. ہاں مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے، واہ.
ہاں مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے آخری بار اداس آیا تھا. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ ہاں مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے واہ، آخری بار اداس آیا تھا. میری تخلیق نامکمل تھی، ہاں ہاں، میری تخلیق نامکمل نامکمل تھی. اپنا دل میں نے خود بنایا تھا، بہت اچھے محسن صاحب، واہ اپنا دل میں نے خود بنایا تھا. دوست تو نے بھی میرے اندر کے آدمی کو کہاں جگایا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، دوست تو نے بھی میرے اندر کے ہاں ہاں، آدمی کو کہاں جگایا تھا. لوگ مجھ پر ہنسے تھے محفل میں ہاں ہاں، اور میں خود بھی مسکرایا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ لوگ واہ مجھ واہ، پر ہنسے تھے محفل میں اور میں خود بھی مسکرایا تھا. آئینے توڑنے لگا تھا میں، ہاں ہاں، آئینے توڑنے لگا تھا میں. ایک ایسا بھی دور آیا تھا، کیا کہنے، کیا کہنے صاحب، آئینے واہ، توڑنے لگا تھا میں. ہاں ہاں، ایک ایسا بھی دور آیا تھا، کس علاقے میں ہے نہیں معلوم، ہاں ہاں، کس علاقے میں ہے نہیں معلوم. یاد تو ہے کہ گھر بنایا تھا، بہت اچھے، بہت کس علاقے اچھے، میں ہے نہیں معلوم. ہاں ہاں، یاد تو ہے کہ گھر بنایا تھا. واہ، میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی، ہاں ہاں، میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی. اپنے پھیلاؤ کو گھٹایا تھا، ہاں ہاں، ہاں ہاں، میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی. اپنے پھیلاؤ اپنے کو، پھیلاؤ کو گھٹایا تھا. اس نے ایک روز گفتگو کی تھی، ہاں ہاں، اس نے ایک روز گفتگو کی تھی اور مجھے بولنا سکھایا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، اس نے ایک روز گفتگو کی تھی اور مجھے بولنا سکھایا تھا، واہ، جی حضور، معلوم آج ہم پہ ہمارا کھلا تو ہے، واہ، معلوم آج ہم پہ ہمارا کھلا تو ہے. ایک ذہن کو عجیب سا جھٹکا لگا تو ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک ذہن کو عجیب سا جھٹکا لگا تو ہے. شاید یہ بھیڑ بھاڑ ہمیں راس آ ہی جائے، ہاں ہاں، شاید یہ بھیڑ بھاڑ ہمیں راس آ ہی جائے. کاندھا کسی کے کاندھے سے اپنا چھلا تو ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کاندھا کسی کے کاندھے سے اپنا چھلا تو ہے. رہتے ہوئے حدود میں حد سے گزر گیا، ہاں ہاں، رہتے ہوئے حدود میں حد سے گزر گیا. مانے کوئی نہ مانے پا ایسا ہوا تو ہے، بہت اچھے، مانے کوئی نہ مانے پا ایسا ہوا تو ہے. امکان ہے میں کوئی امکان ہے میں کوئی بڑا کام کر ہی جاؤں، ہاں ہاں، امکان ہے میں کوئی بڑا کام کر ہی جاؤں. ایک زندہ شخص نے مجھے زندہ کہا تو ہے، ہاں ہاں، بہت اچھے، ایک زندہ شخص نے مجھے زندہ کہا تو ہے. ہم تو یہ ہوتا ہے، ہم تم جو اتنا دور اور اتنے قریب ہیں، واہ، گو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے، بہت اچھے، واہ، گو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے. شاید سکوت بے خبری ٹوٹ جائے اب، ہاں ہاں، شاید سکوت بے خبری ٹوٹ جائے اب. ایک انجمن میں ذکر ہمارا ہوا تو ہے، بہت اچھے محسن صاحب، واہ 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 ایک واہ انجمن میں ذکر ہمارا ہوا تو ہے. واہ، ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر، ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر، ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر. میں مطمئن ہوں کوئی مجھے چاہتا تو ہے، بہت اچھے، میں بہت اچھے، مطمئن ہوں کوئی مجھے چاہتا تو ہے. دنیا کو ہم برا کہیں محسن تو کس لیے، ہاں ہاں، ایک آدمی نے ساتھ ہمارا دیا تو ہے، بہت اچھے، ایک بہت آدمی اچھے، نے ساتھ ہمارا دیا تو ہے. واہ 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 واہ.
کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، واہ. ایک سیدھی سادی سی غزل ہے. جی جی عطا کیجیے. چوری کی شراب پی ہوئی ہے، واہ. چوری کی شراب پی ہوئی ہے، سو آج بہت چڑھی ہوئی ہے. بہت اچھے، واہ. چوری کی شراب پی ہوئی ہے، سو آج بہت چڑھی ہوئی ہے. میں ہجر میں غمزدہ نہیں تھا، واہ. میں ہجر میں غمزدہ نہیں تھا، سو عشق میں بھی کمی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. میں عشق میں غمزدہ نہیں تھا، سو عشق میں بھی کمی ہوئی ہے. چپ چاپ پڑا ہوں اپنے اندر، ہاں ہاں. چپ چاپ پڑا ہوں اپنے اندر، گویا کہ سزا ملی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. چپ چاپ پڑا ہوں اپنے اندر، گویا کہ سزا ملی ہوئی ہے. یہ وقت ہے امتحان کا میرے، واہ. یہ وقت ہے امتحان کا میرے، رستے میں دعا رکی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. رستے میں دعا رکی ہوئی ہے. زندہ ہوں مگر کہاں ہوں زندہ، زندہ ہوں مگر کہاں ہوں زندہ، بس جسم میں جان پڑی ہوئی ہے. واہ. زندہ ہوں مگر کہاں ہوں زندہ، بس جسم میں جان پڑی ہوئی ہے. بہت اچھے. درویش پہ رکھ رہی ہے الزام، واہ. درویش پہ رکھ رہی ہے الزام، لڑکی جو ابھی بڑی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. درویش پہ رکھ رہی ہے الزام، لڑکی جو ابھی بڑی ہوئی ہے. وہ چیز کہاں ملی ہے مجھ کو، وہ چیز کہاں ملی ہے مجھ کو، جو چیز اسے ملی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ واہ. چیز کہاں ملی ہے مجھ کو، جو چیز اسے ملی ہوئی ہے. وہ کیا حوصلہ ہے اس کا محسن، اب تک وہ میری بنی ہوئی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. محسن بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کو زحمت دیتے ہیں کہ مزید کلام عطا کیجیے. ناظرین کرام، ایک خوبصورت لب و لہجے کے ایک مضبوط شاعر جناب محسن اسرار ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر محسن اسرار سے مزید کلام کی درخواست کرتے ہیں. یہ جاننا چاہیں گے محسن بھائی کہ کلام کہنے کے تعلق سے، آپ کے تعلق سے ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت زود گو شاعر ہیں، تو کس طرح کلام کہتے ہیں؟ اور یعنی آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ غزل روز کہنی ہے، یا ہفتے میں ایک غزل کہنی ہے، یا روز 2 غزلیں کہنی ہیں؟ کیا کس طرح سے کہتے ہیں کلام؟ نہیں، اس کا کوئی وہ ہوتا اچھا. نہیں ہے. یہ تو قدرتی ایک وہ تحریک ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات غزل رات بھر میں بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات 6 دن میں بھی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ روز یہ ڈیوٹی کی طرح سے کہ روز یہ ڈیوٹی کہنا کر ہے، نہیں سکتے ہیں. اور ایسے نہیں. موجودہ ادبی منظرنامے کو محسن اسرار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ ادبی منظرنامے سے مطمئن ہیں محسن اسرار؟ یہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب نوجوان جو 2-3 سال بھی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی اچھا شعر نکل آتا. واہ. اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی ٹھیک. مسلم. اور جو میڈیم کے لوگ ہیں ان کے بھی ایک گلیمر ہے، ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے. شاعری ہو تو رہی ہے نا، ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. کام ہو رہا ہے. ایک ڈیکیٹ ہوتا ہے 50 سال کا شاعری میں، جو تب اگھاڑ پچھاڑ کر دیتا ہے. اس میں راستہ روکنے والے بہت ہوتے ہیں. اچھا. راستہ بھی روک لیتے ہیں لوگ، اپنے ایڈیمز کو بھی سامنے لے آتے ہیں. لیکن عوام جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ وہی آتے ہیں جن کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا محسن بھائی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 2-3 دہائی پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اس بات پر کچھ صداقت دکھائی دیتی ہے کہ لوگ رستے روک لیتے ہیں، یا جو پذیرائی آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملتی. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
اور اب ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں پہلے ایسا ہوا کرتے تھے کہ ایجنٹ نما کوئی اشخاص ہوا کرتے تھے، بیرون ملک کے مشاعروں میں آپ کے نام دلواتے تھے اور کہتے تھے فلاں شاعر اچھا ہے، وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا کرتے تھے. تو اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں، اب تو آپ کا کلام ہے اور پوری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے یا کسی کی راہ روک سکتا ہے؟ نہیں، پبلک ریلیشن ہے. اچھا، آپس کی جو پبلک ریلیشن ہے ٹھیک. وہ کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ صاحب جو سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں، غزلیں ان کی جی جی، وہ ہیں، باقاعدہ ہیں، لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مشاعروں میں بہت کم نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہیں ہی نہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ان اپنا کلام نہیں لا رہے ہیں، ہر مشاعرے میں نظر آ رہے ہیں. واہ، اچھا، مشاعرے میں وہی غزلیں پڑھ رہے ہیں جو 8-10 ان کے پاس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، محسن اسرار کو ہم نے بہت ایکٹیو دیکھا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور دیگر جو اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں اور اس طرح کی جو سہولتیں موجود ہیں، واٹس ایپ اور جیسے بھیجتے ہیں. تو ہم نے محسن اسرار کو دیکھا کہ ان کی غزلیات جو ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً دکھائی دیتی ہیں فیس بک پر. اس پر لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ایک چیز ہوتی ہے لائک اور کامنٹ، جس پہ نوجوان نسل بہت زیادہ انوالو ہے. تو وہ لائک اور کامنٹ جو ہیں ہم اسی پر دیکھتے ہیں. ایک تازہ کار شاعر ہے لیکن اس کے تعلقات اچھے ہیں، تو اس کے بری غزل پر بھی بہت سارے اسے کامنٹ ملے میں اور لائک ملے میں. تو محسن اسرار اپنی غزل جب فیس بک پر شائع کرتے ہیں، فیس بک پر وہ اسے لگاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی اپنے ذہن میں کامنٹس وغیرہ کو رکھتے ہیں کہ میری غزل کو کتنے کامنٹ ملے اور کتنے لائک ملے؟ نہیں، یہ تو اچھی بات، خوشی کی ہوتی ہے. میری غزل پہ کمنٹس جو آتے ہیں وہ نوجوان نسل کے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اور پنجاب سے بھی آتے ہیں، ہندوستان سے بھی زیادہ آتے ہیں. واہ، دنیا بھر سے؟ دنیا بھر سے، ایسٹ پاکستان کے بھی کمنٹ ہوتے ہیں. واہ واہ، تو اچھا، ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. واہ، جو کیا نام ہے، اپنے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں یا وہ ہے. مجاہد سید نے اپنی کتاب اپنی نکالی، اس میں میرا تذکرہ کیا انڈیا میں. واہ واہ، اور پھر ایک باقاعدہ مضمون لکھا انہوں نے مجھ سے. اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ ہوتا ہے صاحب، مختلف لوگ ہیں وہ. اچھا لگتا ہے. ہاں، لکھتے اچھا ہیں لوگ، لگتا ہے. لکھتے بھی رہتے ہیں، اچھا اور لگتا ہے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا شعراء کے تعلق سے تھا کہ یار کلام کہہ تو لیا لیکن سنائیں کہاں. لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ غزل کہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں تو اسے فیس بک پر شیئر کرتے ہیں اور وہ لاکھوں احباب تک پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو اسی وقت مطمئن نہیں ہوتے، ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں اچھا کہ جو ہم نے غزل کہی ہے اس کا رسپانس کیا ہے، اس کی رسپانس کیا ہے، پذیرائی سے کیسی حاصل ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. محسن بھائی، ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ بطور تبرک ایک غزل اور پیش کیجیے. چلیں، جو حکم. گیت یا گالیاں سنا کچھ بھی، آہا، گیت یا گالیاں سنا کچھ بھی، کیوں لگے اب مجھے برا کچھ بھی. بہت اچھے، واہ. گیت یا گالیاں سنا کچھ بھی، کیوں لگے اب ہمیں برا کچھ بھی. تو بھی ہے آ اور ساتھ لا سب کچھ، واہ. تو بھی ہے اور ساتھ لا سب کچھ، زندگی کا ہو مدعا کچھ بھی. واہ. تو بھی ہے اور ساتھ لا سب کچھ، زندگی کا ہو مدعا کچھ بھی. میں تو بکھرا پڑا ہوں دنیا میں، واہ. دل جگر آنکھ یا اٹھا کچھ بھی. بہت اچھے، بہت اچھے. عشق جب اپنا کام کرتا ہے، آہا، کر نہیں پاتا دوسرا کچھ بھی. کیا کہنے، کیا عشق کہنے. جب اپنا کام کرتا ہے، کر نہیں پاتا دوسرا کچھ بھی. کتنا مشکل ہے کار بینائی، آہا، کتنا مشکل ہے کار بینائی، کتنا مشکل ہے دیکھنا کچھ بھی. بہت اچھے، بہت کتنا اچھے. مشکل ہے کار بینائی، کتنا مشکل ہے دیکھنا کتنا مشکل ہے دیکھنا کچھ بھی. ہجر تو ایک مشق ہے ورنہ، واہ.
ہجر تو ایک مشق ہے ورنہ مجھ سے تو کیا نہیں جدا کچھ بھی. بہت اچھے، بہت اچھے. مجھ سے تو کیا نہیں جدا کچھ بھی. نفس خود اپنا نام لکھ لے گا. ہاں. نفس خود اپنا نام لکھ کے لے گا. سادہ کاغذ پہ تو بنا کچھ بھی. واہ. لطف آیا وہ خود کلامی میں ہم نے اس سے نہیں کہا کچھ بھی. بہت اچھے، بہت لطف اچھے. آیا وہ خود کلامی میں ہم نے اس سے نہیں کہا کچھ بھی. جو کمایا لٹا دیا محسن ہاں. پاس اپنے رکھا نہیں کچھ بھی. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت آداب اچھے. سر، بڑی مہربانی، نوازش آپ کی، آپ نے اتنی عزت بہت دی. شکریہ. آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں آپ کی خدمت میں بالکل میں کتاب- آپ سے ہاں. حاصل کرتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے اس تازہ مجموعے کے ساتھ جو ہے تصویر بھی کھنچائی جائے، تو انشاءاللہ یہ کرتے ہیں. اور بہت شکریہ محسن بھائی، آپ تشریف لائے. بڑی مہربانی، نوازش. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب محسن اسرار اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.